بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یوں نہیں بیٹے، یوں نہیں، تم نے آبی کی آنکھیں نکال کر دراصل اپنی ہی آنکھوں سے ہاتھ دھو لیے تھے۔ اٹھو اور جاؤ، طاہیہ تمہیں کسی سڑک پر پھینک دے گا، یہ کہہ کر میں نے اس کو بازو سے پکڑ کر اوپر اٹھا دیا۔ اسے لے جاؤ طاہیہ، کسی جگہ پھینک آؤ، ویرانے میں ڈال دو۔ طاہیہ تو شاید یہی چاہتا تھا۔ اس نے فوراً ہی ڈاکٹر سیفی کو باہوں سے پکڑا اور نچلی منزل کی طرف لے چلا۔ وہ خود اس کی چیخو پکار سے تنگ آ چکا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس سے جان چھوٹ جائے۔ وہ ایسی چوڑیاں کبھی نہیں پہنتا تھا جس سے اس کے بازو کی حرکت رک جائے۔ وہ تو چوکڑ آدمی تھا، کھرا، نادر اور عمدہ۔ وہ کسی ایسے ادار کا قائل ہی نہیں تھا جس کے لیے اسے تقاضا کرنا پڑے۔ ڈاکٹر سیفی باہر نکلا تو میں نے ڈاکٹر کوبی کو بستر پر سے اٹھا دیا۔ کیا حال ہے آپ کے ڈاکٹر؟ ابھی وقت آ گیا ہے کہ آپ آبی کے علاج کا دوسرا مرحلہ طے کر سکیں۔ ہاں مجھے معلوم ہے، میں آپ کو دعائیں لکھ دیتا ہوں، منگوا لیں، پھر میں ان کی پٹی بدل دوں گا۔ ہاں لکھ دیں، میں دعائیں منگوا لیتا ہوں، جلدی کریں۔ حسنہ آپ ہمارے لیے کھانا پکا دیں، یہ بھی بھوکے ہیں۔ جی میں ابھی دیکھتی ہوں، یہ کہتی ہوئی فوراً ہی باہر نکل گئی۔ دراصل وہ سب کچھ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ایک آدمی کی آنکھیں بندی تھیں، ایک ملفوف چشم آدمی باہر بھیجا جا چکا تھا اور ان دونوں سے اب تک ڈاکٹر کوبی کی حالت تھی۔ ایسا سما اس نے بھلا کہاں دیکھا ہوگا۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ سب لوگ غلام رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، مہربان، کرپا کرنے والے، تاحد نظر سرخ قالین بچھانے والے، مگر اسے کہاں معلوم تھا کہ اس شہر میں ایسے بھی ہیں جو دوسروں کی آنکھیں نکال لیتے ہیں، انہیں بے آسرا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ درد کی ٹھوکریں کھانے کے لیے کوئی ہر آدمی کے لیے ایسا ٹھیکری پہرا کہاں سے لائے گا کہ وہ اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، اپنے گلی کوچے میں ہر شے سے محفوظ رہ سکے۔ اور انسانوں کے منہ کو تو لہو لگ چکا تھا اور وہ دوسروں کا خون پی کر ہی زندہ رہ سکتے تھے۔ یہ ساری باتیں حسنہ کی سمجھ میں کیسے آ سکتی تھیں؟ ڈاکٹر کوبی نے اٹھ کر ایک کاغذ پر دعائیں لکھ دیں، بولا یہ جلدی منگوا لیں، پٹی کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ کھانا کھا لیں، پک ہی رہا ہے، پھر یہ دھندا بھی دیکھ لیں گے۔ تیرا کیا حال ہے ابھی؟ آرام سے تو ہو؟ ہاں مجھے بہت سکون ہے، مگر میری روشنی کیسے واپس آئے گی؟ یہ ناممکن ہے جیلانی، ناممکن۔ سب کچھ ممکن ہے، تجھے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آبی نے مجھے رلا دیا تھا، اس کی آواز اس کے دلی غم کا پتہ دیتی تھی، اس کی چھتیسی آپ ہی نمایاں ہوئی جاتی تھی۔ لگتا تھا کہ آبی اندر سے وہ آدمی نہیں تھا جو مجھے باہر سے نظر آتا تھا۔ میں تو اسے پہاڑوں سے زیادہ اٹل سمجھتا تھا، مگر وہ تو بالکل ہی الٹ ثابت ہو رہا تھا۔ آس امید کی کوئی بات ہی نہیں تھی اس میں۔ بڑا جیدار بنا پھرتا تھا، مگر جب اس کی آزمائش کا وقت آیا تو وہ ڈیری ہی ڈا بیٹھا۔ اسے کسی حکیم، کسی ڈاکٹر پر بھروسہ نہیں رہا تھا۔ جب سے اس پر آخری آپریشن کیا گیا تھا، جب سے تو وہ بالکل ہی خاموش پڑا رہتا تھا۔ اب جو اس نے بات کی تو میں سمجھا وہ میری کسی بھی تدبیر کو درخورے اعتنا نہیں سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ خدا کی مصلحتوں میں سے ایک تھا۔ ایسی مصلحتیں جن کا بید ہم نہیں پا سکتے تھے، مگر خدا تو کسی کو نور دے کر اس سے واپس نہیں لیتا۔ یہ آدمی ہی کی خصلت ہے کہ وہ دوسروں سے ان کی روشنی تک چھین لیتا ہے، اور اس روشنی کے لیے اسے کرۂ ارض پر پاپ پیادہ بھی گھومنا پڑے تو اسے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ مگر ابھی اس نقطے کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد طاہیہ بھی واپس آ گیا۔ وہ ڈاکٹر کوبی کی کار میں ڈال کر سیفی کو باہر لے گیا تھا۔ میں اسے سمندر کے کنارے پھینک آیا ہوں، اس بدماش کو لہریں آئیں گی اور اسے ساتھ لے جائیں گی۔ گڈ، اچھا کیا تم نے، وہ سمندر کا مال تھا، اسی میں جا ملے گا۔ یہ لو، یہ دعائیں لے آؤ، آبی کی پٹی بدلنی ہوگی۔ اچھا یہ تو بہت ضروری تھا، لاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بریف کیس میں سے 2000 روپے نکالے اور اسی وقت باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ہم نے حسنہ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا پیٹ بھر کر کھایا۔ ہر عورت میں دل ربائی کی ایک شان ہوتی ہے، مگر حسنہ میں
میں یہ خصوصیت تھی، وہ کھانا بھی بہت اچھا پکاتی تھی اور اس بات پر بے حد خوش تھی کہ میں نے اس کے کھانے کو بے حد پسند کیا ہے۔ ابھی وہ خاتون فلک نہیں بنی تھی، وہ نہ چاند تھی، نہ سورج، نہ زہرہ، نہ مشتری، ابھی تو وہ میرے دل میں بھی نہیں اتر سکی تھی۔ بس اس نے صرف اتنا کیا تھا کہ میرے وجود میں اٹک گئی تھی، یوں جیسے پہاڑ سے گر کر کوئی آدمی کسی چٹان کے کنگرے میں پھنس جائے، اپنے ناخن کسی درد میں چبو دے اور سمجھے کہ وہ بچ گیا ہے، ورنہ اس کی ملاقات ہم سے جن حالات میں ہوئی تھی وہ بہت ہی ناگفتہ بہ تھے، پھر بھی مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ رہنا پسند کرے گی۔ اسے یہ احساس تھا کہ ہم اس کے محسن ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد تائیہ دعائیں لے کر واپس آ گیا۔ اسے تو ہم نے کھانے میں الجھا دیا اور ڈاکٹر کو بھی دعائیں ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں جا گھسا۔ آبی کو ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ درد سے بلبلاتا نہیں تھا، صبر سے اس کے جھٹکے سہتا رہتا تھا۔ ڈاکٹر کوبی نے یوں کیا کہ کمرے میں ہم میں سے کسی کو بھی ساتھ نہیں رکھا، تنہا ہی آبی کے جگر گوشوں کے لیے دعائیں سمیٹتا رہا۔ وہ اپنی آنکھوں کو کئی نام دیتا تھا اور جب وہ انہیں جگر گوشے کہتا تھا تو میرا دل کٹنے لگتا تھا۔ آدمی کو اپنے اعضاء سے جو محبت ہے اس کی تو مثال ہی نہیں مل سکتی۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ہاتھ پاؤں، ہونٹ، ناک، کان، آنکھیں بدل دی جائیں، مگر ایک مجبوری تھی جس کے تحت آبی نے وہ آپریشن قبول کر لیا تھا اور وہ اس کا اثر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اپنے جگر گوشوں کو کھو دینے کا غم اسے اتنا زیادہ تھا کہ ٹھہر ٹھہر کر اس کے ہونٹ کسی نادیدہ دعا کے لیے کھلتے تھے، جیسے وہ خدا سے چپکے چپکے کہہ رہا ہو کہ وہ اس کی یہ ابتلا دور کر دے، شاید خدا کو اسی کی عاجزی پسند آ جائے اور وہ پھر سے دیکھنے لگے۔ اپنی طرف سے تو ہم اس کے لیے وہ سب کچھ کر رہے تھے جو ہمارے بس میں تھا۔ ہم کمرے میں آ بیٹھے تو تاہیہ بولا۔ اس نے بہت شور مچایا، وہ سمجھ گیا تھا کہ میں اسے کہاں پھینک رہا ہوں۔ کیا کہتا تھا وہ؟ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ گالیاں دیتا تھا، مجھے کہتا تھا میں تمہیں پھانسی لگوا دوں گا، مجھے اندھا کر کے تم زندہ نہیں بچ سکو گے۔ میں نے کہا جا، جو تیری مرضی ہو وہ کر، ہمارے یار کی آنکھیں چھین کر تو کیسے بچ سکتا ہے؟ میں نے کار سے نکال کر اسے پانی کے قریب پھینک دیا کہ خاص کم جہاں پاک، بہت اچھا کیا ہے تم نے، وہ اسی لائق تھا۔ صرف 20,000 روپوں کے لیے اس نے آبی کی آنکھیں نکال لیں۔ دعا کرو اب آبی کو صحت ہو جائے۔ ہاں، میں تو دن رات دعا گو ہوں، ویسے بھی میں اکثر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہوں۔ 7 دن گزر گئے، 7 بڑے ہی مزمحل، بڑے ہی پریشان کن اور بہت ہی اداس دن اس مکان میں ہم نے گزار دیے۔ افسر علی صبح ہی صبح وہاں سے نکلتا اور شام کو واپس آتا تھا۔ اس نے نہیں پوچھا کہ ہم کون ہیں اور وہاں ہمارا دھندا کیا ہے، وہ اپنے ہی کام میں الجھا رہتا تھا۔ ایک خار پشت قسم کی حور اس کے ساتھ رہتی تھی، بلا شبہ وہ خار پشت ایسی ہی تھی، بہت تیز ترار، بہت دیدہ زیب، مگر اس نے بھی ہم سے نہیں پوچھا کہ معاملہ کیا ہے اور یہ اس کی مہربانی تھی۔ افسر علی نے یوں کر رکھا تھا کہ گھر میں کئی مہینوں کا راشن اکٹھا کر دیا تھا اور اس میں سے ہم ضرورت کی چیزیں نکال کر استعمال کر لیتے تھے۔ عید سے 2 دن پہلے وہ ہم سے خدا حافظ کہہ کر سکھر چلا گیا۔ ہمیں عید کا دن بھی وہیں آیا، مگر ہم سب یوں سہمے سمٹے بیٹھے رہے جیسے وہ عید کا دن ہی نہ ہو، کسی عزیز کی موت کا دن ہو۔ دلوں میں کوئی جذبہ پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، ہم سمجھے جیسے ہم مر گئے ہیں۔ افسر علی کا وہ مکان ہمارے لیے قبرستان ایسا بن کر رہ گیا تھا۔ حسنہ ہمارے لیے کھانا پکا دیتی تھی، ہم نے کپڑے دھونے کا اور دوسرے تمام کام اس کے سپرد کر دیے تھے اور وہ بڑی محبت اور محنت سے ہمارا ساتھ دے رہی تھی اور خوش تھی، بے حد خوش۔ میں نے اور تاہیہ نے پہلی رات کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اس کے متعلق کوئی غلط بات نہیں سوچی تھی۔ ہمیں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، فکر یہی تھی کہ آبی صحت یاب ہو جائے۔ ساری خوشیاں، ساری خوش آمدیں، ساری عبادتیں، ساری بندگی اس ڈاکٹر کے لیے وقف ہو گئی تھی جو ہمارے ساتھ بندہ پڑا تھا۔ اس نے بھی شاید یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ اس وقت تک رہے گا جب تک آبی صحت یاب نہیں ہو جاتا۔ اس نے ایک دفعہ بھی ہم سے
مزید رپوں کا تقاضا نہیں کیا اور نہ اس ظلم کے خلاف کوئی نعرہ احتجاج بلند کیا، حالانکہ ہم نے اسے اس کی مرضی کے بغیر ہی وہاں باندھ رکھا تھا، مگر وہ خود اس پابندی کو قبول کر چکا تھا۔ 7ویں دن اس نے ہمیں بھی اپنے ساتھ کمرے میں بلوا لیا، بولا آج ہم آبی کی پٹی کھول دیں گے، مجھے یقین ہے کہ اس کی آنکھیں واپس مل جائیں گی، خدا کرے آپ کی زبان مبارک ہو ڈاکٹر، ہمیں افسوس ہے آپ کو ہم نے یوں باندھ رکھا ہے، مگر مجبوری تھی، اس کا ذکر نہ کریں، میرے کسی ہم پیشہ نے اس کی روشنی ختم کر دی، میرا فرض تھا کہ میں اس کے لیے جو کچھ بھی کر سکتا ضرور کرتا۔ ڈاکٹر نے آبی کی پٹیاں کھولنی شروع کر دی، میرے دل سے مسلسل یہ دعا نکلتی تھی کہ خدا کرے آبی کی روشنی واپس آ جائے، خدا کرے وہ اس دنیا کو پھر سے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ پٹیاں کھل گئیں اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے باغوں میں بہار آ گئی، کلیاں پھول بننے لگی ہیں۔ آبی مسکرانے لگا تھا، اس کی روشنی اسے واپس مل گئی تھی، وہ ہمیں دیکھ سکتا تھا، اگرچہ ابھی ہمارے سائے اس کی آنکھوں میں لرزاں تھے، مگر وہ ہمیں دیکھنے کی قوت محسوس کرنے لگا تھا۔ دیکھ رہے ہیں نا، ذرا ادھر دیکھیں، گڈ، آپ کو مبارک ہو، یہ کرنیے کام کر گئے ہیں۔ اوہ ڈاکٹر، آپ کا ہم کس منہ سے شکریہ ادا کریں؟ کہیے لا ادھر 2 لاکھ روپیہ ان کے سامنے رکھ دے، جا وہ رقم لا ادھر۔ 2 لاکھ نہیں صاحب، ایسا لالچ نہ دے ہمیں، یہ ہماری فیس نہیں ہے، ڈاکٹر نے آبی کی آنکھیں اچھی طرح دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے آبی سے پوچھا کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ ایک دم فائن، مجھے ان کی صورتیں نظر آنے لگی ہیں، ڈاکٹر آپ نے کمال کر دیا ہے، اب میں دیکھ سکتا ہوں۔ آبی اپنی جگہ سے اٹھ کر گرد و پیش کو یوں دیکھنے لگا جیسے اس ماحول کو پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ اتنے میں تاہیہ بریف کیس لے کر اندر آ گیا اور 2 لاکھ روپے گن کر اس نے ڈاکٹر کے آگے رکھ دیے۔ یہ لو ڈاکٹر، ہم سے کہو ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے جو کمال دکھایا اس کے مقابلے میں بڑی رقم کچھ نہیں ہے۔ ڈاکٹر سہما سمٹا پیچھے ہٹا، بولا یہ میں کیسے لے لوں؟ آپ نے 50,000 کا کہہ رکھا تھا، وہ میں لے لیتا ہوں۔ نہیں، یہ ساری رقم اٹھا لیں اور اپنی گاڑی کا کرایہ بھی، وہ ابھی تک ہمارے پاس ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ آبی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، اپنے ہاتھ پاؤں یوں دیکھتا جیسے وہ پہلی بار نظر آ رہے ہوں۔ اب ڈاکٹر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ 2 دن اور لگیں گے، آپ کو ہم آنکھوں کے لیے لینز خرید دیں گے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ تو ضرور ہی کر دیں، اس کے بغیر تو یہ بالکل ہی بیکار ہوگا ہمارے لیے۔ بک نہیں ہوئے، میں اب بھی بالکل ٹھیک ہوں، حد ہو گئی، اس سالے نے تو مار ہی دیا تھا مجھے، ذرا دیکھو تاہیے کوئی چیب شیب تو نہیں پڑ گئے، بڑے دنوں تک لیٹا رہا ہوں۔ آبی نے اٹھ کر بازو پھیلاتے ہوئے کہا، اس کی داڑھی خاصی بڑھ آئی تھی، طویل عرصے تک وہ بیمار رہا تھا، خاصی مرمت کی ضرورت تھی اسے، مگر وہ خوش تھا، بے حد خوش، جیسے اس کو نئی زندگی مل رہی ہو۔ ڈاکٹر نے اسے اپنے ساتھ بٹھا کر مختلف عبارتیں مختلف قسم کے شیشوں کی مدد سے پڑھوائیں اور پھر ایک نمبر اس کو دے دیا، بولا یہ لینز لے آئیں، آپ اب بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں۔ تاہیے نے وہ کاغذ پکڑ لیا، بولا اب تو سیدھا ہو جا، ابھی بہت دلیل کروا لیا ہے تو نے، ہمیں خدا کا شکر ہے کہ تو بچ گیا ہے۔ یار یہ آئی لینز لگنے سے میں کہیں بہنگا تو نہیں نظر آؤں گا؟ نہیں یار، تو خواہ مخواہ ہی ایسی باتیں نہ سوچ، بہنگا بھی لگے گا تو کیا ہوگا، تیرے نسخے سے تمام عورتیں خارج کر دی گئی ہیں، اب ہر عورت تیرے لیے حرام ہے۔ وہ جو یہاں آئی ہوئی ہے وہ حسنہ، وہ کیسی ہے؟ میرا مطلب ہے ابے ہوش کی دوا لے، وہ تو بہت ہی نیک ہے بیچاری۔ میرے بارے میں کیا خیال ہے تیرا؟ کوئی جوڑا ہے تیرے پاس؟ یہ کپڑے تو دیکھ کیسے ہو گئے ہیں، وہ بھی مل جائیں گے، بس ذرا تیرا یہ نمبر مل جائے تو پھر تو سب کچھ دیکھ سکے گا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا، آبی کو بالآخر صحت ہو ہی گئی تھی اور ہم اس پر خدا کا جتنا بھی شکر ادا کرتے اچھا تھا۔ اسی شام ڈاکٹر نے آبی کی آنکھوں پر لینز چڑھا دیے، اب وہ بہت دور تک دیکھ سکتا تھا۔ ہم نے ڈاکٹر کوبی کو 2 لاکھ روپے دے کر اسی شام رخصت کر دیا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ ہم سمجھے کہ اپنی اس کامیابی پر پاگل ہی نہ ہو جائے، سارا کام اس نے خود ہی کیا تھا، نہ اسے کسی نرس کی ضرورت پڑی، نہ ڈاکٹر کی گاڑی کی قیمت وہ 35,000 بتاتا تھا، وہ بھی تاہیے نے اسے دے دی اور اس سے رسید لکھوا لی۔ آپ برائے کرم یہ وعدہ کریں کہ ڈاکٹر
सैफी के साथ जो कुछ हुआ है इसकी हवा भी किसी को नहीं लगने देंगे। ताहिये ने इसे रुखसत करने से पहले रोकते हुए कहा, आप फिक्र न करें, मैं मुजरम नहीं हूँ और किसी मुजरम का साथ भी नहीं दूंगा। आपने जो नुकसान उठाया है वो मैंने पूरा कर दिया। मैं वादा करता हूँ कि किसी से भी इस मामले का जिक्र नहीं करूंगा। क्लिनिक मेरा अपना है, मैं किसी की मुलाजमत में नहीं हूँ। जो हो गया है इस पर मट्टी डाल दूंगा, बिल्कुल मुतमिन रहें। ये आपकी मेहरबानी होगी डॉक्टर। हमें बहरहाल उस डॉक्टर दुम्मन तक पहुंचना है जिसने हमें इस हाल को पहुंचा दिया है। ये देखे, ये मेरा गुर्दा भी उसने निकाल लिया था। मैंने अपना दामन इसके सामने उठाते हुए कहा, अच्छा तो वो ये काम भी कर लेता है। मुझे वो मिल गया तो मैं इसका पर्दा जरूर फाश करूंगा। आपको यकीन है कि ये काम इसी ने किया था? जी हाँ, और अब वो मुल्क से बाहर निकल गया है। वो जा कहाँ सकता है? इसकी रस्सी इतनी दराज नहीं है, एक ना एक दिन तो वो जरूर हमारे हथे चढ़ेगा। आबी ने एक अरसे बाद मुझसे सिगरेट तलब करते हुए कहा, वो मैंने इसे लब लगाकर दे दिया तो वो बोला, यार तू बाज नहीं आता है, यानी मैं इस थूक के लिए रह गया हूँ, नया सिगरेट दे मुझे। मैंने हंसते हुए पैकेट ही इसके सामने रख दिया। अच्छा मैं अब चलता हूँ, मेरी तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ये कहकर इसने हम सब से बारी बारी हाथ मिलाया। इसके हाथों में बड़ी गर्मजोशी थी और यूं लगता था जैसे वो अपने अजीजों से रुखसत हो रहा है। वो टैक्सी में बैठकर बाहर निकला तो हुस्ना हमारे कमरे में आ गई। बोली, आपको नई आंखें मुबारक हो भाईजान। मैं दिन रात दुआएं मांगती थी आपके लिए, यानी मैं भाई जान। खैर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस हुस्ना, आप माशाल्लाह वैसी ही हैं जैसी मैंने सोच रखा था। मेरा ख्याल था आप बहुत हसीन होंगी बहन जी। इसने बहन का लफ्ज खास तौर पर बहुत बुलंद आवाज में कहा था। वो कुछ झीम सी गई और मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। बोली, मुझे तो इस मौके पर आपकी तरफ से किसी बड़े इनाम की तवक्को है भाईजान। जी ओए, इसको इनाम देकर अभी रुखसत कर दो मुझसे। ये भाईजान जी बर्दाश्त नहीं हो सकता। 21 रुपए दे दो इसको। ये भी क्या याद रखेगी, मगर अब सवाल ये है कि क्या हमें आज की रात इधर ही ठहरना होगा, ये है असल में सवाल। मैंने हुस्ना के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। इसकी जुल्फें कुछ ज्यादा ही बरहम थीं और आदमी को बिला वजह ही अपनी तरफ मुखातब करती थीं। वो कुछ शर्मा सी गई, बालों को छुड़ाकर इसी वक्त बाहर निकल गई। बोली, आपको मैं इतनी लिबर्टी नहीं दे सकती हूँ जनाब साहब, बस हाथ अपना दूर ही रखे मुझसे। ये तो अब तुझे सही नजर आती है ना? हाँ यार, कमाल की चीज है ये हुस्ना बहन जी। कहाँ से मिल गई थी ये तुम्हें? ये भी राज की बात है। अब मेरा ख्याल है हमें यहाँ से चल देना चाहिए। मुझे इस जहीर से बात करनी है जिसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या किया था उसने? यार इस बदमाश ने मुझे पुलिस से छुड़ा लिया और फिर ले जाकर दुम्मन के हवाले कर दिया। उसने बहुत सोच समझकर मुझे इस डॉक्टर सैफी के हवाले कर दिया। इस पागल ने मेरे किरनिये निकाले और उठाकर बाहर फेंक दिया। जहीर ने मुझे उस तय खाने में डाल दिया। अगर तुम ना पहुंचते तो वो इस रोज मुझे जान से मार डाल दे। इनकी सलाह यही थी। नहीं, मेरा ख्याल है कि जहीर ही तुम्हारी रिहाई का सबब बना है। जो कुछ भी इसने किया इसे माफ कर दो। हमें तो असल मुजरम तक पहुंचना है, आप भी दुम्मन तक। मगर वो तो इधर है ही नहीं, सुना है अमेरिका चला गया है। हाँ, इसका हम इंतजार करेंगे, नहीं तो कोशिश करते हैं हम खुद अमेरिका चले जाएं। आबी ने मेरी ये बात सुनी अनसुनी कर दी। बोला, ताहिये माँ जी का क्या हाल है? मैं उन्हें गांव छोड़ आया था उनके अपने घर में। कुछ वो खर्च पट्टे से तंग हैं, उनके लिए मैं कुछ रकम लेकर वापस जाना चाहता हूँ। हाँ तो ठीक है ना, मैं बैंक से रकम निकलवा देता हूँ, कल ही चले जाओ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ये 3 लाख रुपए हम इसको दे देते हैं, 2 लाख फिर भी बच रहेगा। मैंने ब्रीफ केस को अपनी तरफ सरका कर रकम निकाल ली। ये कहाँ से हाथ लगी है ये इतनी लंबी रकम? बस ऐसे ही इस हुस्ना की वजह से हमने एक धंधा कर लिया था। ये लो मियाँ, ये 3 लाख रुपए रख लो और आज ही लाहौर चले जाओ। ताहिये ने रकम अपनी मुख्तलिफ जेबों में रख ली। नोट कुछ ज्यादा ही थे, उनकी वजह से इसने कमर खोलकर
ان کو پیٹی میں لپیٹ لیا، بولا کیا خیال ہے میں ابھی لاہور نہ چلا جاؤں؟ ہاں تیرے لیے یہی بہتر ہے، جہاز تو مل ہی سکتا ہے، آج ہی نکل جاؤ، ماں جی کو 1.5 لاکھ روپے دے دینا۔ ہاں میں یہی کروں گا، کچھ اپنے خرچ کے لیے رکھ لوں گا، تو چلو پھر تمہیں آج ہی سوار کرا دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر ہم نے حسنہ کو ساتھ لیا اور اسی وقت ڈاکٹر کوبی کی کار میں بیٹھ کر ہوائی اڈے جا پہنچے۔ ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ ہم اخبار نہیں پڑھتے تھے، ورنہ ہمیں حالات کا کسی حد تک قبل از وقت اندازہ ہو جاتا۔ ہوائی اڈے پر پہنچ کر ہم نے گاڑی ایک جگہ پارک کی تو تاہیہ بولا یہ ٹکٹ شکٹ تم ہی لے دو، میں اس دھندے میں کبھی نہیں پڑا ہوں۔ ہاں لاؤ میں ٹکٹ لے آتا ہوں۔ میں نے تاہیے سے رقم لے کر کھڑکی کا رخ کیا، مگر عین اس وقت ایک ہاتھ میرے سامنے آ گیا۔ وہ شام کے اخبار بھی بیچ رہا تھا اور ابھی تک صبح کے اخبار بھی اس کی ٹوکری میں موجود تھے۔ جس چیز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا وہ دراصل ڈاکٹر سیفی کی صورت کا ایک آدمی تھا۔ اس کی تصویر پہلے ہی صفحے پر چھپی تھی۔ اخبار پر نظر پڑتے ہی میں نے اسے خرید لیا۔ اسے میں نے جستا پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ پولیس کو کل شام ڈاکٹر سیفی کی لاش ملی تھی۔ وہ ریت میں دھنسنے کی وجہ سے پانی کی دست برد سے تو محفوظ رہی، مگر اس زندہ سلامت آدمی کو موت سے نہ بچا سکی۔ سیفی کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ اس کی آنکھیں نکال لی گئی ہیں۔ پولیس نے اس کی کئی تصویریں بنا لی تھیں اور لکھا یہ گیا تھا کہ جس آدمی کو بھی اس لاش کے بارے میں کوئی علم ہو وہ قریبی تھانے سے رجوع کرے۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ڈاکٹر سیفی کی لاش ہے۔ اس کی گمشدگی کا معمہ بہت پہلے ان کے علم میں آ چکا تھا اور وہ اس کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مارتے پھر رہے تھے، مگر انہیں معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ اسے کن لوگوں نے سمندر میں ڈال دیا ہے۔ ایک اور خبر جو میرے لیے بہت اہم تھی کبیر کے بارے میں تھی۔ وقائع نگار نے لکھا تھا کہ پولیس ابھی تک کبیر کو لوٹنے والوں کا سراغ نہیں لگا سکی ہے، حالانکہ اس واقعے کو بہت دن گزر چکے ہیں۔ پولیس کو یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ غلام رسول کو کس آدمی نے قتل کیا ہے۔ انہیں دن دہاڑے ان کی کوٹھی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ کام کی بات اس میں یہ تھی کہ اس میں حسنہ کی تصویر بھی چھپی تھی۔ پولیس کو اس عورت کی تلاش تھی جو سب سے بڑی موقع کی گواہ تھی۔ اخبار نے لکھا تھا کہ پولیس نے ان سارے معاملات میں اب تک کچھ بھی نہیں کیا ہے، حالانکہ کبیر کے گھر سے ڈاکو 7 لاکھ روپیہ اڑا کر لے گئے تھے۔ ان پر نصف رات کو کسی نے اندھا دھند گولیاں برسائیں، ان کے 2 ملازموں کو بے ہوش کر دیا، مگر اب تک اس واقعے کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے۔ ڈاکٹر سیفی بھی ان کے لیے معمہ بنا ہوا تھا۔ میں نے اخبار پڑھ کر بغل میں دبایا اور لاہور کے لیے اسی رات 4 ٹکٹ لے لیے۔ میرے لیے کسی طرح بھی کراچی ٹھہرنا مناسب نہیں تھا۔ وہ لوگ ہماری تلاش میں پھر رہے تھے۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ غلام رسول کے قتل اور کبیر کے ہاں ڈاکے میں کیا تعلق ہے۔ درمیانی کڑی وہ تلاش کر چکے تھے اور غلام رسول کے ہاں سے دستیاب کاغذات سے وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ غلام رسول کا قتل لین دین پر ہی ہوا تھا۔ ڈاکٹر سیفی کے بارے میں انہیں ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ اس کی آنکھیں کس نے نکالی ہیں اور اسے سمندر کے آگے کس نے پھینک دیا تھا۔ 4 ٹکٹ لے کر واپس آیا تو آبی میرے چہرے کی پریشانی دیکھ کر بولا کیا بات ہے، تیرے چہرے پر پھر 12 بج رہے ہیں؟ خیر تو ہے، گڑبڑ کچھ زیادہ ہی لگتی ہے، یہ دیکھو ذرا اور ابھی گاڑی سے باہر مت نکلو۔ یہ کہہ کر میں ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اخبار میرے ہاتھ سے لے کر اس نے اپنے سامنے بچھا لیا۔ اوئے بیڑا گرگ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں جیلانی؟ وہ تو ہماری تلاش میں ہیں۔ ہاں میں یہی کہہ رہا تھا، اخبار آدمی کو ضرور پڑھنا چاہیے، شہر کی خیر خبر ملتی رہتی ہے۔ اب کیا سوچا ہے تو نے؟ میں 4 ٹکٹ لے آیا ہوں، ابھی لاہور چل دیتے ہیں۔ مگر یہ گاڑی اس کا کیا کریں؟ طاہیہ نے پوچھا۔ یار ہم یوں کرتے ہیں کہ خود جہاز میں چلے جاتے ہیں، تم اس کو لاہور تک ڈرائیو کر لو، آبی نے کہا۔ مگر یار میں اتنا لمبا سفر کیسے کر سکوں گا؟ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، لے چلو اسے لاہور۔ ٹھیک ہے، لاؤ یہ رقم مجھے دے دو، میں سیدھا ماں جی کے پاس چلا جاؤں گا، وہیں مجھ سے مل لینا۔ ہاں یہ بریف کیس سنبھالو اور نکل جاؤ۔ مگر اس حسنہ کا کیا کریں؟ اس کو بھی تو تم ساتھ لے جاؤ، یہ تصویر دیکھتے ہو اس کی، یہی اس کو پھنسانے کے لیے کافی ہے۔ میں نے حسنہ کو بغور دیکھتے ہوئے کہا
کہا یہ بھی میرے ساتھ ہی چلی جائے تو کیا حرج ہے، ذرا رونق رہے گی۔ کیوں بی بی، کیا خیال ہے تیرا؟ ہاں میں بھی ان کے ساتھ ہی نکل جاتی ہوں۔ یہ تصویر کیسے چھاپ دی ان لوگوں نے میری مانے تو ہم چاروں کار کے ذریعے لاہور چلے جاتے ہیں۔ ہوائی جہاز کا قصہ ہی چھوڑو، طاہیہ نے کہا وہ تنہا اتنا لمبا سفر کرنے کے حق میں نہیں تھا، اور اسے معلوم تھا کہ وہ کسی بھی مشکل کی صورت میں حالات سے عہدہ برا نہیں ہو سکے گا۔ تو پھر یوں کرو، ٹکٹ واپس کر دو، اس حسنہ کو ساتھ لے کر ہم ہوائی جہاز تک بھی نہیں جا سکتے۔ یہ تصویر آج ہی چھپی ہے۔ ابھی کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ میں نے ٹکٹ واپس کر دیے۔ چند ہی لمحوں بعد ہم کار میں بیٹھ کر لاہور کی طرف چل دیے۔ طاہیہ گاڑی چلا رہا تھا اور ہم تینوں پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے اور پوری رات ہمارے سامنے تھی۔ ہماری بچت صرف اسی میں تھی کہ ہم بار بار اپنا ٹھکانہ بدلتے رہتے تھے اور پولیس کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہم ابھی یہاں تھے اور ابھی کہاں نکل گئے۔ مسافروں اور جرائم پیشہ لوگوں پر یہی لازم ہے، وہ اپنے ٹھکانے بدلتے رہیں تو محفوظ رہتے ہیں۔ اخبار میں جو رپورٹ چھپی تھی وہ پولیس نے اپنی تمام تر تفتیش کے بعد ہی چھپوائی تھی۔ انہیں ان تمام جرائم کے اصل محرک کی خبر نہ مل سکی تھی، انہیں مجبوراً اخبار کا سہارا لینا پڑا تھا۔ مگر مجھے یہ ڈر تھا کہ راستے میں ہمیں کسی بھی جگہ اگر پولیس نے روک لیا تو ہمارے پاس اپنی شناخت کا ایک بھی کاغذ نہیں تھا اور ہمیں لکو دک صحرا میں سے بھی گزرنا تھا اور پایاب پانیوں سے بھی ابھی کوئی نہیں کہہ سکتا تھا ہمارا وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے۔ ایک بات طے تھی کہ پولیس اب ہماری تلاش میں کچھ زیادہ ہی سرگرم تھی۔ ابھی میرے دائیں ہاتھ بیٹھا تھا اور سائیں سائیں کرتی رات کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے سے کسی گہری سوچ کا پتہ ملتا تھا۔ اپنی آنکھیں وہ ٹھہر ٹھہر کر ٹٹولتا تھا جیسے اس کو یہ اندیشہ لاحق ہو کہ وہ روشنی کہیں پھر تو اس سے نہیں چھین جائے گی۔ اسے یہی وہم تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کوئی اس سے اس کی آنکھیں بھی چھین سکتا ہے۔ جب وہ روشنی چھن گئی تو اسے یہ امید ہی باقی نہیں رہی تھی کہ اس کا نور اسے واپس بھی مل سکتا ہے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ آپ بھی ماضی پہ نظر ڈالتے ہو؟ ہاں بات کچھ ایسی ہی ہے۔ ہم کہاں سے کہاں آ پہنچے۔ میں نے آنکھیں کھو بھی دیں اور پا بھی لیں، روشنی گئی بھی اور واپس بھی آ گئی، مگر اس سیفی کا تو دیکھو کیا حال ہو گیا۔ اس کی شکل پہچانی نہیں جاتی تھی اور تم نے اسے بہت دفعہ دیکھا ہوگا۔ ہاں چشمے قاتل کو میں نے بڑی دفعہ دیکھا، اب یہ میری آنکھوں کا نور بن گئی ہے۔ پتا ہے وہ کیا کہتا تھا؟ مجھے بے ہوش کرتے وقت میں بندہ پڑا تھا۔ کیا کہتا تھا وہ؟ ہم تمہیں نیند کا ایسا ٹیکا لگائیں گے کہ تو ہمیشہ اس کے نشے میں جیے گا۔ یہ بڑا ہی لاجواب نشہ ہے اور اب وہ خود اس نشے میں غرق ہو کر جانے کہاں نکل گیا۔ ایک دم بدماش آدمی تھا وہ، اچھا ہوا ہم نے اسے مار دیا۔ طاہیہ جو کام بھی کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے، پر جیلانی یہ بھی تو دیکھ ہم کب تک یوں ہلکان ہوتے پھریں گے۔ کیا سوچا ہے تو نے؟ مجھے تو بس اب ایک ہی آرزو ہے کہ وہ آسیہ مجھے مل جائے تو میں اسے لے کر کسی طرف نکل جاؤں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اب تو اس بد نصیب کے ہاں بچہ بھی ہو چکا ہوگا، کئی ماہ کا ہوگا اب وہ۔ جانے میری آواز میں کیسا غم جھلک رہا تھا۔ آبی نے بانپ لیا، مجھے باہوں میں لے کر بولا، میں بھی یہی سوچتا رہتا ہوں یار، خدا جانے وہ کہاں ہوگی، وہ تیرا نصیب، پر تو نے اب سوچا کیا ہے؟ اس کی خبر اب اخبار میں بھی نہیں چھپتی ہوتی تو بھی ہمیں پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ میں نے سوچ رکھا ہے کہ اب کی بار پھر راولپنڈی کا چکر لگاؤں، مجھے امید ہے وہ ادھر ہی کسی طرف رہ رہی ہوگی۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ چودھری ڈھلوں صاحب بیمار تھے، راستے میں کسی نے حملہ کر کے انہیں سخت زخمی کر دیا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جس روز تیری تلاش میں ادھر آیا، یہ اسی روز کا ذکر ہے۔ وہ کار میں جا رہے تھے، دشمنوں نے ان پر حملہ کر دیا، برقی ان کو بچا کر تو لے گیا، مگر اب پتہ نہیں کیا حال ہے ان کا۔ تو رکا کیوں نہیں؟ دیکھا تو ہوتا کہ ہوا کیا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ رک جاؤں، مگر میری روح تیری تلاش میں تھی۔ ابھی مجھے تیرے دکھ کا احساس تھا، بس میں پاگل ہو کر ادھر نکل آیا۔ شکر ہے کہ تو مل گیا، اگر دیر ہو جاتی تو تیرا وہ سر کاٹ دیتے۔ ہاں ان کا منشا یہی، تمہارے اگلے مرحلے میں وہ یہی کرتے، اسی لیے تو میں
میں ظہیر کا پتا صاف کرنا چاہتا تھا، مگر تو کہتا ہے کہ ابھی ہم ان کو چھوڑ ہی دیں، جب ہی خاموش رہ گیا۔ یہی بہتر تھا ابھی، یہی بہتر تھا، ابھی وقت نہیں آیا۔ ان سب کو ہم پھر باندھ لیں گے، ابھی چاہو تو ہم امریکہ بھی جا سکتے ہیں، مگر کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس کے چھپ رہنے کے 100 سامان ہیں وہاں۔ ہاں میں نے بھی یہی سوچا ہے، اب تو اس آسیہ کو دیکھ اور یہ قصہ ختم کر دے، میں بہت تھک گیا ہوں جیلانی، یہ کوئی اچھی زندگی نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے ابھی، مجھے معلوم ہے، تیرے درد کا بھی مجھے احساس ہے، پر میں آسیہ کے بغیر کیسے لوٹ جاؤں؟ مجھے دیکھنا ہوگا وہ محفوظ بھی ہے کہ نہیں۔ تم اگر وہ رقم ساتھ لے آتے تو بہت اچھا ہوتا، اس کی مجھے بھی فکر لگی ہے۔ میں لاہور جا کر بینک کو خط لکھوں گا، میرا خیال ہے وہ رقم بھیج دیں گے، بھیج تو دیں گے، مگر تیری تصدیق بہت ضروری ہے۔ وہ کیسے کر سکے گا تو؟ میں پھر کسی دن کراچی آؤں گا، میرا خیال ہے تیرے پاس کافی روپے ہوں گے، کام چل جائے گا۔ ہاں ہاں فکر نہ کر، ہمیں کون سی شادی کرنی ہے یا کوئی مکان بنانا ہے، روزمرہ خرچ کے لیے روپیہ بہت ہے۔ میں نے آبی کے لیے بھی ایک سگریٹ سلگا دیا، خود بھی اس سگریٹ نے مجھے بہت مزہ دیا۔ رات ٹھنڈی تھی اور صحرا میں سے گزرتے وقت تو وہ نیند کا ہلکورا دیتی تھی، وہ بیابانوں کی رات میٹھی میٹھی یادوں سے لبریز، وہ رات بڑی ہی سہانی تھی اور تاہیہ بہت اچھا ڈرائیور تھا۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں گہری نیند میں کھو گئے۔ حسنہ ہم سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھی رہی، کچھ نہیں بولی، لیے دیے انداز میں یوں ہو گئی جیسے اس کو ہمارے کسی غم کا احساس نہیں تھا۔ وہ خود بھی غموں میں لتڑی ہوئی تھی، سرتاپا اس کا وجود انگارہ بنا ہوا تھا، مگر اس نے ابھی تک ہم سے اپنی داستان نہ کہی تھی۔ ہم نے بھی یہی سوچا کہ وہ جیسی ہے ہمیں منظور ہے، اس کو پناہ دے کر میں یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کے سر سے ہم نے غم کا بہت بڑا بوجھ اتار دیا ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر اس کی آنکھیں نمناک ہو جاتی تھی اور ہونٹ تھر تھرانے لگتے تھے، مگر اپنی اس کیفیت پر وہ جلد ہی قابو پا لیتی تھی۔ جانے اس کے دل کے کس حصے میں غم نے کیسی پارا سی تھرکتی آگ رکھ دی تھی، اسے چین نہیں آتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ بہت ہی پرسکون نظر آنے کی کوشش کرتی تھی۔ ہم نے جان بوجھ کر اس رات اسے نظر انداز کر دیا اور گہری نیند میں کھو گئے۔ ہمارے آگے اور پیچھے رات کے مسافر، وہ ٹرک ڈرائیور اس لمبے سفر کو جوں توں کر کے گزارتے ہی چلے جاتے تھے۔ انہیں رات ہی کو سفر مزہ دیتا تھا، دن کی تپش ان سے برداشت نہ ہوتی تھی اور سڑکوں کی بھیڑ بھاڑ انہیں راستہ نہیں دیتی تھی، اسی لیے وہ رات کو طویل طویل سفر کرتے تھے۔ ان سے بچ بچا کر تاہیہ کار کو بڑی عمدگی سے آگے لیے جا رہا تھا۔ ہم بہت دنوں سے جی بھر کر سو نہیں سکے تھے، ٹھہر ٹھہر کے آنکھ کھل جاتی تھی، کبھی آبی کے درد کا احساس جاگ اٹھتا تھا، کبھی مسند آرا میری پلکوں پر اتر آتی تھی۔ اس سے جو ہم نے عشق کیا تو وہ غارت ہی چلا گیا۔ ادھر سے دھیان پلٹتا تھا تو آسیہ پر جا رکتا تھا، سارے گام کا درد اسی کے مرکز پر گھومتا تھا۔ خدا جانے وہ کس حال میں ہے، کن لوگوں میں پھنسی ہے، اب تو وہ اپنے ناجائز بچے کی ماں بھی بن چکی ہوگی، کیسے وہ اس کو پرورش کرتی ہوگی، پولیس سے اس نے کیسے جان بچائی ہوگی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایک وہ میری دیدہ باز کم پارا تقدیر مجھے کتنے گار دکھائے گی، میں سوچ سوچ کر تھک گیا تھا، اور پولیس الگ ہمارے پیچھے لگی تھی۔ انہیں یہ خبر جب ہی ملتی تھی جب ہم کوئی نئی واردات کے نشان اپنے پیچھے چھوڑ جاتے تھے، پھر وہ اپنی ساری برچیاں ساتھ لے کر ہمارے پیچھے چل پڑتے تھے۔ اگر ہم جگہ نہ بدلتے رہتے اور ہمارے ساتھی کوئی ایسے ہی کچے کولے ہوتے تو ہم کبھی کے دریا کے پار اتر چکے ہوتے، مگر ابھی تقدیر کے زندانی کو کچھ اور آگے جانا تھا، ابھی ہمارا خیال ہم تک ہی محدود تھا۔ پتہ نہیں تاہیہ کب تک گاڑی چلاتا رہا، ہوش مجھے جب ہی آیا جب ایک زبردست جھٹکے سے کار رک گئی۔ کیا ہوا ہے تاہیہ، کیا بات ہے؟ وہ شہروں والے ہیں جیلانی صاحب اور گاڑی روک رہے ہیں، کیا مطلب؟ ارے یہ تو پولیس کے سپاہی ہے، یہ کیا کر دیا ہے تم نے؟ گاڑی آگے بڑھاؤ، وہ راستہ روکے ہوئے ہیں، 3 تو ہمارے سامنے ہیں اور باقی کار کے گرد کھڑے ہیں۔
ताहिए ने दबी आवाज में कहा, मालूम ये हुआ कि वो कोई बैनुल सूबाई किस्म की पुलिस थी और रात को सड़कों पर पहरा देती थी। इन दिनों भी जबरदस्त किस्म की तकरीब कारी जारी थी और पुलिस को ये हुक्म था कि अगर कोई गाड़ी इनके हुक्म पर ना रुके तो इसको छलनी कर दो। मैंने कार से बाहर नजर डाली तो एक थानेदार हमारे सामने खड़ा था, पिस्तौल उसने बांध रखा था। बोला, साहब जरा बाहर तो आए, हमें गाड़ी की तलाशी लेनी है। वो किस लिए? ये तुम किसके हुक्म से कारों की तलाशी ले रहे हो? बस ऐसे ही जरा मौज मेले के लिए, प्लीज जरा बाहर आ जाएं। वो अपनी बड़ी बड़ी मूंछें चेहरे पर फैलाते हुए बोला, मगर किस्सा क्या है? क्यों रोका है आपने हमें? क्या मुझे आपको वहीं बैठे बैठे बताना पड़ेगा कि हमने कार क्यों रोकी है? ये मेरा फर्ज है जनाब, मैं किसी भी गाड़ी को रोक सकता हूँ। ये कहकर इसने दरवाजा खोल दिया। वो खासा लहीम शहीम आदमी था और इसका हुलिया ही बताता था कि इसका जिस्म किस जिन्स कासा से तैयार हुआ है। इसमें रिश्वत की कसक ज्यादा थी। अभी ने इसकी ये बात सुनी तो गाड़ी से बाहर निकल आया। मैंने भी इसके साथ ही कदम बाहर निकाल दिया। ताहिया अभी तक अगली नशिस्त पर बैठा था। आपके पास कोई हथियार है तो प्लीज बाहर निकाल लें। ये आपने कैसा सोचा कि हमारे पास हथियार है? हम शरीफ आदमी हैं जनाब। ये गाड़ी आपके सामने है, इसे देख लें, मगर लोगों को इस तरह जलील न करें। आबी ने पहली बार जुबान खोली। वो इस थानेदार को बड़ी गहरी नजरों से देख रहा था। इसके साथ 4 सिपाही थे और वो सब के सब मुसल्लह थे। मुझे मालूम है जनाब, पर ये मेरा फर्ज है। जरा इस गाड़ी को देखें। मुख्तार साहब, आप इनकी तलाशी लें। ये तो नहीं होगा जनाब, हम सफर इसलिए नहीं कर रहे थे कि आपकी बाजपुर से गुजरना होगा। आबी ने जरा फासला देकर खुद को थानेदार की जात से महफूज करते हुए कहा, पिस्तौल इसके पास कोई भी नहीं था, मगर मेरे और ताहिए की जेबें तो खाली नहीं थी। हम सख्त मुश्किल में फंस गए थे। हम सखर से आगे निकल आए थे और इस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। थानेदार को इस रोज वाकई एक जबरदस्त शिकार हाथ आ गया था। हम सब के सब इसके खाने में पूरे उतर रहे थे। हम पर वो हाथ डालता तो कई तरह से इसको बेमिसाल कामयाबी हासिल होती। अंदर तो ये ब्रीफ केस है जनाब, बेग साहब और एक खातून बैठी है, इसके हाथ में पर्स है। सिपाही ने थानेदार को बताया। इसे खोलें जरा देखें तो क्या है इसमें। इसे आप नहीं खोलेंगे, इसमें हमारी रकम महफूज है। ये कहकर मैंने इस सिपाही से ब्रीफ केस झपट लिया। जी नहीं, इसे आप जरूर खोलेंगे। आपको मालूम है कि मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैंने ब्रीफ केस खोल दिया। वो नोटों से लबालब भरा था। इसकी आंखें चुंधिया सी गईं। ओह, ये तो नोट हैं, मगर इनको साथ लेकर क्यों चल रहे हैं? ये बैंक का काम था, वो आपको पहुंचा देते। जी नहीं, ये हमारी जरूरत है। अब आप हमें आगे निकलने दें। आबी ने कार की तरफ मुड़ते हुए कहा, आप अंदर नहीं आएंगे, इधर ही ठहरें, इनकी तलाशी लें। मुख्तार साहब, ये बहुत जरूरी है, आप भी बाहर आ जाएं। इसने ताहिया को मुखातब करते हुए कहा। आबी वहीं रुक गया। मेरी तरफ इसने यूं देखा जैसे पूछ रहा हो कि हमें क्या करना चाहिए। इसकी वो तेजी तरारी बड़ी हद तक खत्म हो चुकी थी। वो जो बात बात पर मुझसे हंसी मजाक में जुता रहता था, इस दौर का आबी तो शायद खत्म ही हो चुका था। आंखों के ऑपरेशन ने इसकी काया ही पलट दी थी। थानेदार के कहने पर मुख्तार ने आबी की तलाशी ली। इसके पास चंद नोटों के सिवा कुछ भी नहीं था। इससे फारग होकर वो मेरी तरफ लपका। मैंने देखा कि आबी ने एकदम थानेदार का पिस्तौल इसकी पेटी से उतार लिया। एक लहजे के 1000वें हिस्से में इसने थानेदार को बेबस कर दिया था। दूसरे लम्हे वो इससे लिपट गया और तब मुझे मुख्तार को रोकना पड़ा। यूं कि मैंने देखते ही देखते उसकी रगे एहसास मसल दी और वो कटे बर्छ की तरह जमीन पर झूल गया। आबी ने पिस्तौल थानेदार की पसली में लगा दिया। बोला, इन लोगों से कहो पीछे हट जाएं, वरना अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।